وطر نماز پڑھنے سے پہلے اس مسئلہ کو ضرور سنیں، دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں مسئلہ وطر کب پڑھتے ہیں؟ عشاء میں جو 3 رکعت وطر نماز پڑھنا ہوتا ہے، جس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، تو وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، یعنی آپ کو جیسے 2 رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور پھر سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور آپ دعائے قنوت نہیں پڑھے اور آپ رکوع میں چلے گئے، ایسے ہی رکوع میں چلے گئے، آپ 4 رکعت سمجھ کے، یا پھر آپ بھول کے چلے گئے رکوع میں، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آیا میں تو دعائے قنوت نہیں پڑھا، ہاتھ تو نہیں اٹھایا، تو میں اب اٹھ جاتا ہوں اور ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعائے قنوت پڑھتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ رکوع میں جب چلے گئے ہیں تو آپ کو اب واپس لوٹنا آپ پر ضروری نہیں ہے اور نہیں ایسا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ رکوع میں ہیں اور رکوع سے جب اٹھیں گے تو پھر آپ اپنی نماز مکمل کریں، لیکن جب پھر لاسٹ میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی، یعنی امام ہو یا امام سے جو پیچھے پڑھتے ہیں امام کے، یا وہ ہو، یا منفرد یعنی اکیلے ہو، یا ادا پڑھتا ہو یعنی ادا نماز، یا قضا پڑھتا ہو، یا پھر رمضان میں پڑھتا ہو یا اور دنوں میں پڑھتا ہو، ہر صورت میں دعائے قنوت آہستہ پڑھیں، یعنی زور سے چلا کر نہ پڑھیں بلکہ آہستہ دعائے قنوت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اور میں نے جو آپ کو پڑھایا یہ لکھا ہوا ہے مومن کی نماز، پیج نمبر 129 میں لکھا ہوا ہے۔